اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون التي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتحل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صلوات التماس ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص مرحومہ مغفورہ سیدہ نثار بانو بنت سید علی حسن زوجہ محترمہ سید علی متقی جعفری رحم اللہ من قرآن فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد حاجات کی برابری کے لیے مریضوں کی شفایابی خاص طور پر جناب نجم الحسن صاحب کی فہار بہن سیدہ خورشید فاطمہ شدید علیل ہیں، سخت علیل ہیں، ان کی شفائے کاملہ صحت عاجلہ کے لیے نرنتر صلوات دیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نمبر ہے 61ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے اس کلام میں معارف کا، مفاہیم کا، علم کا، معلومات کا ایک وسیع دسترخوان، ایک وسیع سیل، ایک معرفت کا سیلاب، ایک معرفت کا دریا، ایک معرفت کا سمندر بہا رہا ہے۔ قرآن میں آیات تو 6000 سے زیادہ ہیں، مگر ہر آیت اپنی جگہ مستقل ایک باب معرفت ہے، ایک سیل معرفت ہے، ایک دسترخوان معرفت ہے، جس پہ بیٹھنے والا اپنی
خواہش، اپنی توانائی، اپنی اہلیت، اپنی قابلیت کے مطابق اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، کہ دو ایسے کلام ہیں جو زمانے کے پابند نہیں ہیں، زمانہ ان کا پابند ہے۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی جو کلام تازہ نظر آتا ہے، جو کلام نیا نظر آتا ہے، جو ہمیشہ خوشبو دیتا ہوا پھول ہے، وہ قرآن ہے یا نہج البلاغہ ہے۔ فرق دونوں میں موٹا سا یہ ہے کہ ایک خالق کا کلام ہے اور ایک مخلوق کا کلام ہے۔ ایک کو میں قرآن کہتا ہوں، دوسرے کو تفسیر قرآن کہتا ہوں۔ صلوات دیا کریں گے۔ یہ قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک حرف، طویل ترین آیات یا قصیر ترین آیات، طویل سورے یا مختصر سورے، اور عجیب حسن ہے کلام الہی کا کہ قرآن کے جو چھوٹے سورے ہیں ان میں سورۃ الجامع زیادہ ہیں بڑے سوروں کی نسبت۔ سورۃ الجامع میں اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے عرض کروں کہ سورۃ الجامع ان سوروں کو کہا جاتا ہے جو پورے قرآن کا ایک جگہ پر پیغام کر دیتے ہوئے نظر آئیں، کام کرتے ہوئے نظر آئیں۔ جو کام پورے قرآن کا ہے، اگر ایک سورہ وہ کام کر رہا ہو تو اس سورے کو کہتے ہیں سورۃ الجامع۔ اور جیسے سورۃ الجامع ہے، مثلا سورہ مبارکہ والعصر، اس سورے کو کہا گیا ہے سورۃ الجامع۔ آپ دیکھ لیجئے اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ پھیلائیں، عام کریں، مفصل کریں، مطول کریں، تو پورے قرآن کے اندر یہی کچھ ہے جو مختصر کر کے سورہ والعصر کے اندر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ اللہ نے کیونکہ زمانے میں قرآن کو اتارا ہے نا، زمانے سے پہلے والا قرآن تو وہ جانتے ہیں جو زمانے سے پہلے تھے، لیکن جو زمانے میں قرآن اتارا ہے تو تبھی تو زمانے کی قسم کھائی جائے گی، زمانے کی بات کی جائے گی نا۔ اور انسان کہہ کر یہ بھی بتا دیا کہ اس کلام کا موضوع ہے انسان۔ ہر کتاب کسی نہ کسی موضوع پر لکھی جاتی ہے نا۔ آپ لائبریری میں جا کر دیکھیں، کتاب خانے میں کسی کتاب کو بھی اٹھا کے دیکھیں، وہ ادبیات کی کتاب ہوگی، ادب میں بھی وہ نثر کی ہوگی یا نظم کی ہوگی، وہ اگر معقولات کی اگر کتاب ہے تو وہ فلسفے کی ہوگی یا منطق کی ہوگی، جی اگر تاریخ کی کتاب ہے، اگر تفسیر کی کتاب ہے، اگر علوم حدیث کی کتاب ہے، تو کسی نہ کسی عنوان پر ضرور لکھی گئی وہ کتاب ہوگی۔ کتاب بغیر عنوان کے نہیں ہو سکتی۔ قرآن بھی تو کتاب ہے نا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے حبیب آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن کتاب ہے۔ جب قرآن کتاب ہے تو اس کتاب کا مضمون کیا ہے، اس کتاب کا عنوان کیا ہے، کس عنوان پر یہ کتاب لکھی گئی ہے؟ جس عنوان پر یہ کتاب لکھی گئی ہے اس عنوان کو کہتے ہیں انسان۔ یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ اور آپ دیکھیے جس تیزی سے انسانوں کی توجہ قرآن کی طرف بڑھ رہی ہے، میں تو یوں کہہ دوں کہ جتنا انسان ہو جائیں گے اتنا قرآنی ہو جائیں گے۔ اگر لوگوں نے اپنی انسانیت کو ثابت کر دیا تو لا محالہ خود بخود خودکار وہ قرآن کے دروازے پر آ جائیں گے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ مکمل جامع پیغام جو انسان سے متعلق ہے وہ قرآن ہے۔ کسی اور مکتب میں، کسی اور سوچ میں، کسی اور فکر میں، طرز زندگی میں انسان کی تشفی کا اتنا سامان نہیں ہے جتنی تشفی قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو نصیب ہو سکتی ہے۔ لہذا ایک جملے میں کہہ دیا والعصر، قسم ہے زمانے کی، واو قسم ہے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، انسان کے اوپر بات ہوگی۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ ہماری مجالس کا انعقاد وہ ایام عزائے امام حسین میں ہوں، یا وہ ایام عزائے مولائے کائنات، یا ایام فاطمیہ جناب سیدہ کی مناسبت سے ایام شہادت اور ایام عزا ہوں، ان سب کا بھی عنوان انسان ہی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟
یہ ہم اتنا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ کائنات کا جو سب سے بڑا انسان تھا وہ کسی امتحان میں مبتلا تھا، اس نے اپنے آپ کو امتحان سے نکالا کیسے ہے، کیسے اس نے زمانے کا مقابلہ کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ ایک انسان اکمل کیسے زمانے کا مقابلہ کرتا ہے، حالات سے کیسے سامنا کرتا ہے، یہی مقصد ہے۔ لہذا فضائل کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس میں بھی ہم اس انسان اکمل کی تعلیمات پر غور کر رہے ہوتے ہیں، اس کے فرامین پر غور کر رہے ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے واقعات پر غور کر رہے ہوتے ہیں، ان سے نتیجے اخذ کر رہے ہوتے ہیں، اور مجلس کے اختتام پر اس پہ جو مصیبت گزری ہے اس مصیبت کے واقعات پر غور کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کیفیت میں اس نے کیسے اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچایا ہے اسے دہرا رہے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے بلا واسطہ، یعنی مستقیماً ہمارا ہدف یہ نہ ہو کہ ہم مثلاً اس کی زندگی سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہوں، اس لیے کہ ایک طبقہ ہے کہ جو روایتاً آتا ہے، ایک طبقہ ہے جو ثواباً آتا ہے، ایک طبقہ ہے جو عادتاً آتا ہے، ایک طبقہ ہے جو دیکھا دیکھی میں آتا ہے، ایک طبقہ کچھ سوچنے سننے اور سمجھنے آتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، لا محالہ مستقیماً نہ صحیح، غیر مستقیم انداز سے اس انسان اکمل کی زندگی کا اثر ہم لوگوں پہ پڑتا ہے۔ یہ مثال میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس ممبر سے دی ہے کہ اگر 2 گھنٹے تک میں گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ کر آ جاؤں جہاں گلاب فروش گلاب بیچ رہا ہوتا ہے تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی 70 سال سے حسین کو سن رہا ہو، اس میں حسین کی سیرت نہ آئے، کوئی امام علی کی سیرت پر غور کر رہا ہو اور اس کے اندر وہ کردار کی خوشبو اور وہ کردار کی جھلک نہ آئے جو علی بن ابی طالب نے ہمیں عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ انسان ہدف اور مقصد انسان کو بہتر انسان بنانا، اور میں جتنا جیسا انسان ہوں ایسے انسان سے بہتر انسان بن جاؤں۔ ہر شخص اسی لیے اس دروازے پہ کھنچا آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ رستہ نہیں ہے۔ کل میں ایک شہر میں تھا، وہاں کچھ ہمارے عزیز بھائیوں نے، اہل سنت کے دوستوں نے ہم سے سوالات کی، ایک بارش کر ڈالی، ایک بھرمار کر ڈالی سوالات کی، اور الحمدللہ چھوٹے سے طالب علموں کا جب حال اچھا ہو تو علماء اور بزرگوں کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ تو وہاں ایک جملہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں جس طرف ہم 1400 سال سے بیٹھے ہیں۔ آج نہیں کل وہی امور انجام پائیں گے، وہی باتیں ہوں گی جو ہم ایک مدت سے کہتے آ رہے ہیں۔ سفر بڑھ رہا ہے اس طرف، مثالیں اضافہ ہوتی جا رہی ہیں، مثالوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ رغبت پا رہے ہیں اہل بیت کی طرف، اور اہل بیت کی طرف رغبت پانے سے ہماری کوئی دکانداری نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں نے ایک رقیق جملہ کہہ دیا، ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ہمارا کوئی مادی مفاد نہیں ہے۔ اہل بیت کی طرف اگر میں رغبت دلوانے میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ میں نے اجر رسالت کی ادائیگی کی ہے اور معاشرے کو چین اور سکون کے سے متعارف کروایا ہے۔ بڑھ رہا ہے اس طرف معاملات، جا رہے ہیں لوگ بہتر انسان کی طرف سوچ رہے ہیں، انسانوں میں اچھا انسان ڈھونڈ رہے ہیں، خود بخود تذکرے سامنے آ رہے ہیں۔ جدید دور بہت ساری چیزوں کو آسان کر رہا ہے۔ یہ جدید دور کے جو آفات اور مسائل ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس جدید جدت سے جو فائدہ ہو رہا ہے، تو میں ان بچوں سے، جوانوں سے کہتا ہوں کہ سائنس کو ترقی کرنے دو، علم کو عام ہونے دو، علوم کو پھیلنے دو۔ جتنا سائنس ترقی کرے گی اتنا علی کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اتنا اہل بیت کی طرف رغبت میں اضافہ ہوگا، لوگ بڑھیں گے اس دروازے کی طرف، اور الحمدللہ اس میں مسلسل اضافہ ہے۔ ہم اپنی تبلیغ نہیں کر رہے، ہم اپنی تبلیغ کریں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی میں شیعہ تو ہونے کو تیار ہوں مگر مجھے شیعہ ہونے کے بعد شیعہ ہونا پڑے گا، جو حال اس وقت زیادہ تر شیعوں کا ہے، مجھے پھر ایسا ہونا پڑے گا، لہٰذا میں نظریاتی طور پر تو شیعہ ہونا چاہتا ہوں مگر عملی طور پہ کیا مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو بہت ساری چیزیں آپ کے یہاں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے شیعہ اتنا کچھ سمجھنے کے بعد فلاں صاحب شیعہ کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔
اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی اور علیہ وسلم۔ تو ایک بہت بڑا رستے کا پتھر ہے خود موجودہ شیعوں کی کمزوریاں۔ کمالات تو آپ کے بہت ہیں، فضائل تو تشیع کے بہت ہیں، اور اچھے باکردار شیعوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے، لیکن جو مسائل ہیں وہ میں اگر ہٹا دوں، وہ صحیح کر لوں، تو پھر بس یہ کی رکاوٹ رہ گئی ہے۔ بہت جلد لوگ اہل بیت کی طرف راغب ہوں گے اور اہل بیت کے طریقہ زندگی پر عمل کریں گے۔ تشیع کیا ہے؟ تشیع کیا ہے؟ تشیع کیا ہے؟ تشیع اہل بیت کی طرز زندگی کو اپنانا ہے، جیسا وہ کرتے تھے ایسا کرنا ہے، جیسا وہ چاہتے تھے ایسا ہونا ہے، جیسا انہوں نے چاہا ہے ایسا ڈھل کر دکھانا ہے، اسی کو تشیع کہا جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بہتر انسان، کامل ترین انسان۔ البتہ کامل انسان کہنا اس گھرانے کو، پھر اس گھرانے کی شان میں کچھ کمزوری ہے۔ یہ انسان کامل نہیں ہے، اس سے بھی بڑی شخصیت، اس سے بھی بڑی کیفیت ہے ان کی۔ یہ انسان کامل نہیں ہے، یہ انسان اکمل ہے۔ انسان کامل، انسان اکمل۔ انسان کامل اور انسان اکمل میں موٹا سا فرق یہ ہے کہ انسان کامل مالک اشتر کو کہتے ہیں، انسان اکمل علی کو انسان کامل سلمان فارسی کو کہتے ہیں، انسان اکمل مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ سرکار دو جہاں کا وجود انسان اکمل ہے، پھر اس سے بڑا انسان نہیں ہے۔ میں آگے اپنے مضمون کے اوپر، اگر سرکار دو جہاں انسان اکمل ہے، اگر امام حسین انسان اکمل ہیں، اگر مولا حسن انسان اکمل ہے، تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ انسان اکمل ہو سکتا ہے؟ ایک وقت میں ایک سے زیادہ انسان اکمل نہیں ہو سکتا۔ توجہ چاہوں گا، ایک وقت میں ایک سے زیادہ انسان اکمل نہیں ہو سکتا۔ اکمل تو سب سے انفرادیت ہے نا، ندرت ہے نا، اس سے اونچا وجود ہی نہیں ہے۔ اگر سرکار دو جہاں کو میں انسان اکمل کہہ رہا ہوں اور مولا کائنات کو بھی میں انسان اکمل کہہ رہا ہوں، تو پھر دو باتیں ہیں، سوائے ان دو باتوں کے تیسری تصویر نہیں ہے۔ یا تصویر یہ ہے کہ میں ایک کو غلط کہہ رہا ہوں، ایک کو صحیح کہہ رہا ہوں جی، یا دوسری تصویر یہ ہے کہ نہیں، میں دونوں کو صحیح کہہ رہا ہوں، اور دونوں کو صحیح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دو نہیں ہے، حقیقت میں ایک ہے۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آلہ۔ ایک وقت میں ایک انسان، دیکھیں حجت خدا، واسطہ فیض، وسیلہ اللہ، یہ ایک ہی وجود ہوگا نا۔ مگر ایک زمانے میں اگر دو ہستیاں یا ایک سے زیادہ ہستیاں ایک جیسی کیفیت کی ہوں، تو یا تصویر یہ ہے کہ میں کسی ایک کو غلط کہہ رہا ہوں، یا دوسری تصویر یہ ہے کہ میں دونوں کو صحیح کہہ رہا ہوں، اور دونوں دو نہیں ہیں، ایک ہے۔ اب وہ حدیث لطف دے گی کہ جس میں ارشاد ہوا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا اول بھی، ہمارا آخر بھی، ہمارا اوسط بھی، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ان تین مجالس میں سوچا یہ ہے، اللہ میری مدد کرے، اور اللہ کا ولی خاص، اللہ کا پیارا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے علی، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے علی، وہ میری مدد کریں۔ سوچا یہ ہے، مطالعہ یہ کیا ہے، تھوڑا سا اپنے ذہنی تیاری یہ کی ہے، کچھ کتابوں کو دیکھا ہے کہ اس بات پر غور کرنے کی کوشش کروں طالب علمانہ لب و لہجے میں کہ حقیقت محمدیہ اور حقیقت علویہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ یہ دو وجود نہیں ہے، یہ دونوں تصویر میں دو نظر آتے ہیں، حقیقت میں ایک ہے۔ یہ رخ بدل کے دیکھنے میں دو نظر آتے ہیں، مگر وجود ان کا ایک ہے۔ تشبیہ بہت اچھی نہ صحیح،
لیکن ذہن کو قریب کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے۔ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک جانب حیثیت لکھی بھی ہوتی ہے، ایک جانب مالیت لکھی بھی ہوتی ہے۔ یہ سکہ دو رخوں سے مل کر سکہ بنتا ہے۔ مولا علی نبی کی حیثیت کو کہا جاتا ہے، مولا نبی علی کی مالیت کو کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں، یہ دو وجود نہیں ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ پہلے ہی مرحلے پہ ہدیہ کر دیتا ہوں۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب سرکار فرماتے ہیں اللہ نے چاہا کہ کائنات کو بنائے، کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، تو اے محمد میں نے اس لیے آپ کو بنایا ہے تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اور اللہ نے سب سے پہلا وجود میرا بنایا ہے، اور جب میرے وجود کو اللہ نے بنا دیا تو میرے وجود کو شگافتہ کیا، میرے وجود کا ٹکڑا کیا، میرے وجود کے ایک ٹکڑے کا نام علی رکھ دیا اور ایک وجود کا نام محمد رکھ دیا۔ یعنی سرکار کا وجود اور مولا علی کا وجود دو وجود نہیں ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ایک وجود کی دو تصویریں ہیں، ایک حقیقت کے دو جلوے ہیں، ایک بدن کا سر ہے، ایک سر کا بدن ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد، یا علی تم میری نسبت ایسے ہو جیسے سر کو نسبت ہوتی ہے جسد کے ساتھ۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ علی کو اپنی نسبت سر اور جسد کی دے رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا ہیں اور علی کیا ہیں؟ بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں علی میرا سر ہے، میں علی کا جسد ہوں۔ اور یاد رہے کہ جسد پہچانا جاتا ہے سر کے ذریعے سے۔ اگر تم تو عزیزان گرامی، بحث کا عنوان اور گفتگو کا عنوان ان مجالس میں کوشش ہوگی، میں زیادہ بات لمبی کرنے سے ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں دعویٰ بڑا ہو جائے اور دلیلیں نہ ہوں، تو کوشش ہوگی کہ اس طرح سے سوچا جائے ان مجالس میں، اور اندازہ ہوگا کچھ مجالس جب آگے بڑھیں گی، آج کی اور کل کی مجلس میں ہم داخل ہوں گے اور آخری مجلس میں داخل ہوں گے تو ایک نتیجے کی طرف بھی ہم جائیں گے، اور وہ نتیجہ پھر میں آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اتنا طے ہے کہ یہ دو وجود نہیں ہیں، حقیقت ان کی ایک ہے۔ بعض اوقات حقیقت مختلف ہوتی ہیں، وہ ضم ہو جاتی ہیں، وہ ایک کے اندر دوسرا داخل ہو جاتا ہے تو پھر ایک ہو جاتی ہیں۔ پہلے یہ دو تھے پھر ایک ہو گئے، پہلے یہ ایک تھے پھر یہ دو ہو گئے۔ زمان جو ہے وہ ان کو ایک اور دو بنا رہا ہوتا ہے، یا دو کو ایک بنا رہا ہوتا ہے، یا ایک کو دو بنا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس زمانے میں نبی مکرم کے وجود کو ٹکڑا کر کے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، یہ اس زمانے سے متعلق گفتگو ہے جس زمانے میں زمانہ نہیں تھا، جس زمانے میں سورج نہیں تھا، جس زمانے میں چاند نہیں تھا جی۔ اور سورج بنے گا تو زمانہ بنے گا، چاند بنے گا تو زمانہ بنے گا، یہ زمانے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اور اسی حدیث میں جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو بنایا، پھر میرے نور کا ٹکڑا کیا تو علی کا نور بنایا، اسی حدیث مبارکہ میں سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، دقت چاہوں گا آپ سے، کہ پھر میرے نور کے فوراً بعد علی کا نور جب ٹکڑا کر کے بنا دیا گیا تو پھر اللہ نے فاطمہ زہرا کا نور بنایا، پھر اللہ نے حسن کا نور بنایا، پھر اللہ نے حسین کا نور بنایا۔ جب ہم پنجتن کو خلق کر لیا تب اللہ نے ارادہ کیا کہ ہمیں بھیجنے کے لیے انتظامات کا آغاز کرے، تو یہ انتظامات تھے کہ زمین بنائی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ نے آسمانوں کو خلق کرنا چاہا، پھر جب اللہ نے یہ ساری چیزیں بنا لی تو پھر اندھیرا تھا۔ حدیث کے فقرے میں آپ کو سنا رہا ہوں،
جب اللہ نے آسمان بنا لیا، مولا علی نے آسمان کی خلقت کے بارے میں، زمینوں کی خلقت کے بارے میں جو نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے، مولا کے وہ فرامین مولا کے امام ہونے پر دلیل ہے، مولا کے مولا ہونے پہ دلیل ہے کہ اللہ نے آسمان کیسے بنائے، اللہ نے زمین کیسے بنائی۔ جی جب اللہ نے زمین آسمانوں کو بنا لیا، زمینوں کو بنا لیا اور اس کے مرحلوں کو طے کر لیا، اور پھر پروردگار عالم نے دریاؤں کو بہایا، 5 دریاؤں کا بیان الانوار میں روایت ہے، 5 دریا اللہ نے زمین پر زمین کی خلقت کے ساتھ بہائے ہیں۔ کسی اور موقع پہ ان 5 دریاؤں کے نام لوں اور میں آپ کو وہ حدیث بھی سناؤں، مگر ان 5 دریاؤں میں، اچھا 5 ہی کیوں بنائے؟ پانی کے جو روانیاں قرار دی ہیں وہ 5 ناموں سے قرار دیے ہیں، اور ان 5 میں آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی، خاص طور پر کراچی میں سننے والوں کو اور قریب تر سننے والوں کو، کہ وہ جو 5 دریا زمین کی خلقت کے ساتھ بنائے گئے ہیں، ان 5 دریاؤں میں ایک دریائے سندھ ہے، اور یہ جبریل نے بنائے ہیں دریائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے، کبھی اتفاق ہوگا تو وہ مکمل حدیث آپ کو سناؤں گا، صرف اشارہ دے رہا ہوں محققین کے لیے، اہل مطالعہ کے لیے، تلاش کرنے والوں کے لیے، کہ میں اشارہ دے رہا ہوں وہ تلاش کریں۔ ان 5 دریاؤں میں ایک دریا یہی دریا ہے جو آپ کے صوبے سے گزر رہا ہے، یہ زمین کے بننے کے ساتھ کا دریا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ 200 سال پرانا نہیں ہے، یہ زمین کی خلقت کے ساتھ جو دریا بنائے گئے ہیں۔ پھر اللہ نے دریا بنائے، زمین آسمان بن گئی، تو ارشاد فرماتے ہیں سرکار کہ اندھیرا تھا پوری کائنات میں، سب کچھ بن گیا، اللہ نے پھر سورج اور چاند کو بنایا تاکہ زمانہ شروع ہو جائے، اور چاند اور سورج کو، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، نبی فرما رہے ہیں اللہ نے چاند اور سورج کو بنایا فاطمہ زہرا کے نور سے، یہ روشنی بتصدق سیدہ زہرا ہے، عظمت زہرا بلند تر صلوات۔ اب یہ وجود، یہ ہستیاں جن کے دروازے پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، ان سے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے، ان سے مودت کا اظہار کرنے کے لیے، ان سے پیار کا اظہار کرنے کے لیے، ان ہستیوں میں مدح حاضر یہ ہے، ممدوح حاضر، ممدوح زمانی مولا علی کی ذات ہے۔ حضرت کو اللہ نے نبی کی حقیقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ کچھ ہوتے ہیں جو پہلے ایک ہوتے ہیں پھر 2 ہو جاتے ہیں، کبھی 2 ہوتے ہیں پھر 1 ہو جاتے ہیں، یہ کیفیت وحدت کی کیفیت کہلاتی ہے، یہ تشتت کی کیفیت کہلاتی ہے، یہ کسی چیز کے اجزاء میں تبدیل ہو جانا اور اجزاء کا متحد ہو جانا، یہ بحث فلسفے کے اندر ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ کبھی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اور کبھی آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی ہوتی ہیں۔ معمولاً آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے کہ 2 چیزوں کو ہم ایک نہیں مان سک رہے، اور کبھی ایک چیز کو 2 نہیں مان رہے، یا ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے، اور حقیقت میں کچھ اور ہے اور ہمیں نظر کچھ اور آ رہا ہے۔ یہ تو اکثر ہماری آنکھوں کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ فریبانہ رویہ ہے کہ ہم دیکھتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ آپ کسی رستے پر جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو سراب نظر آتا ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ پانی پڑا ہوا ہے، قریب پہنچتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا، آنکھیں دور سے بتا رہی تھی کہ پانی ہے، مگر آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہوا تھا، یا آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہوا تھا یا آنکھوں نے دھوکہ دیا ہوا تھا۔ یہ پنکھا جب گھوم رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی تھال گھوم رہا ہو، جبکہ یہ 3 یا 4 پر ہیں جو گھوم رہے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی نہیں ہیں، لیکن کس تیزی کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے ہمیں ایک نظر آ رہے ہیں، جبکہ یہ ایک نہیں ہے۔ آگ کے انگارے کو آپ بیضوی شکل میں، دائرہ شکل کے اندر اگر آپ اس کو چرخش دینا شروع کریں تو وہ ایک آگ کا آپ کو پہیہ نظر آئے گا، جبکہ وہ آگ کا پہیہ نہیں ہے۔ سامنے سے کوئی لوگ گزر رہے ہیں، ہم نے کہا یہ فلاں جا رہے ہیں، قریب آ کر اندازہ ہوا کہ یہ فلاں نہیں ہے، یہ فلاں ہے۔ آنکھیں ہماری دھوکہ کھا رہی ہوتی ہیں، ہم دیکھ کچھ اور رہتے ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ مثلاً ہمیں مولا نبی اور مولا علی 2 نظر آ رہے ہیں، تاریخ کہہ رہی ہے کہ مصطفیٰ یہ ہیں اور مرتضیٰ یہ ہیں،
لیکن نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو ذرا دل کی آنکھوں کو کھول کر دیکھو، میں اور علی دو نہیں ہیں، حقیقت مصطفیٰ اور حقیقت مرتضیٰ دو نہیں ہیں، یہ ایک وجود کے دو جلوے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو میں ان مجالس میں مولا علی سے متعلق سوچ رہا ہوں، ورنہ یہ 14 کے 14 ایک ہیں۔ جیسے شاعر نے تو 4 مصروں میں بڑا حسین انداز سے نظم کیا ہے کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ وحدت، سرکار کا وجود اور مولا علی کا وجود، وحدت، اتحاد جسمی، اتحاد سوری، اتحاد حقیقی۔ سنی شیعہ کا اتحاد ہونا چاہیے، یہ سوری اتحاد ہے، یہ نظر آنے والا اتحاد ہے۔ نہ سنی شیعہ ہو سکتا ہے نہ شیعہ سنی ہو سکتا ہے، تو پھر اتحاد کس بات کا ہے؟ اتحاد کیسے ہوا؟ اتحاد تو مطلب یہ کہ وہ اس میں ضم ہو جائے اور وہ اس میں ضم ہو جائے۔ یہ اتحاد نہیں ہوتا علمی طور پر، یہ در حقیقت ہم آہنگی ہوتی ہے، قربت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، دو وجود رہتے ہوئے ایک دوسرے سے تناؤ اور کھچاؤ کا رویہ نہیں رکھتے، اس لیے ہم اسے محاورتاً اتحاد کہہ دیتے ہیں۔ اتحاد ہوتا وہ ہے کہ جہاں دو چیزیں جڑ جائیں، ایک دوسرے میں ضم ہو جائے، اسے اتحاد کہا جاتا ہے۔ آگ جل رہی ہے، اس میں آپ لوہے کا کوئی ٹکڑا ڈال دیجئے، کچھ دیر کے بعد لوہا اور آگ دو نظر نہیں آئیں گے، ایک ہی وجود ہو جائے گا۔ جی، ذوبوا فی الاسلام کما ہوا ذاب، اسلام میں ایسے ضم ہو جاؤ کہ تم اور اسلام دو نہ رہنے پائیں، تمہارا چلتا پھرتا وجود اسلام کہلائے، تم مسلمان نہ کہلاؤ، اسلام کہلاؤ۔ یہ جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام میں اتنے ضم ہو جاؤ کہ تم اور اسلام دو چیزیں نہ ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھے انسان کو جو منصف مزاج ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں، اس کے آ جانے پہ جا عادل، عادل آیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عدل میں اتنے ضم ہو جاتے ہیں، کہ عدل میں اتنے ڈوب جاتے ہیں، عدل کا اتنا اس کو اتنا اپنا لیتے ہیں کہ وہ اور عدل دو چیزیں نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان کے آنے پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ جا عدل، بلکہ کہا جائے گا جا عادل، نہیں کہا جائے گا جا عدل، عدل آ رہا ہے، عادل نہیں آ رہا۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی پسندیدہ موضوعات میں اتنے ضم ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا وجود اور وہ وجود دو وجود نہیں ہوتے۔ جی، مولا کائنات کے لیے کہا گیا ہے علی ان علی منصوص فی ذات اللہ۔ دقت چاہوں گا اپنے محترم سننے والوں سے، بے تحقیق علی اللہ کی ذات میں ضم ہو گئے۔ علی علی نہیں رہے بھائی، یہی وہ مرحلے ہیں کہ جس میں آ کر ایک انسان ذرا باریک وادیوں سے گزرتا ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں معاذ اللہ کہ اللہ علی میں آ گیا تو یہ کفر ہے، شرک ہے، لیکن اگر میں کہہ دوں کہ علی اللہ میں چلے گئے تو یہ عین توحید ہے۔ میں اپنی بات کو روشن کروں گا۔ اس طرف سے قصہ غلط ہے، اس طرف سے قصہ صحیح ہے۔ ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں جو کہتا ہے کہ اللہ فلاں میں آ گیا ہے، اللہ علی میں آ گیا، اب علی معاذ اللہ، کیونکہ اللہ علی میں آ گیا ہے۔ اللہ علی میں نہیں آ سکتا، علی اللہ میں جا سکتے ہیں۔ اللہ علی میں اس لیے نہیں آ سکتا، اللہ کسی میں نہیں اس لیے نہیں آ سکتا کہ اللہ ہے اکبر، اور اکبر کبھی اصغر میں نہیں آ سکتا، اصغر تو اکبر میں جا سکتا ہے۔ بھائی میں اپنے ان بچوں کے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ آپ کسی دکان پر گئے کہ مجھے 6 گلاس، دکاندار سے کہا مجھے 6 گلاس دے دو جو تمہارے شوکیس میں رکھے ہیں، یہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کے سامنے وہ 6 گلاس رکھ دیے جو آپ خریدنا چاہ رہے تھے۔ آپ کو گمان ہوا کہ ایک گلاس ان 6 گلاسوں جیسا نہیں ہے۔ آپ نے کہا یہ والا گلاس جو ہے یہ بڑا ہے، باقی 5 چھوٹے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، سارے برابر ہیں۔ تو آپ نے جس کے اوپر گمان تھا آپ کو کہ یہ بڑا ہے،
اس بڑے گلاس کو اس چھوٹے گلاس میں ڈالنا چاہا تو وہ نہیں گیا، لیکن چھوٹا گلاس بڑے گلاس میں ڈالا تو وہ آ گیا۔ وہ چھوٹے گلاس کا بڑے گلاس کے اندر آ جانا دلیل ہے کہ وہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے۔ اب اگر معاذ اللہ اللہ کسی میں آ رہا ہے تو مانو کہ وہ بڑا ہے جس میں اللہ آ رہا ہے۔ بڑے میں چھوٹا آئے گا نا، چھوٹے میں تو بڑا نہیں آئے گا۔ تو پھر اللہ اکبر کہنے کا کیا مطلب تھا؟ جو اتنی مدت سے تم اللہ اکبر کہہ رہے تھے، پھر اللہ تو اکبر نہیں تھا نا، اللہ کسی میں چلا گیا۔ یہ ادھر جا سکتا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکتا۔ دقت چاہوں گا مولا علی کے لیے کہنا کہ وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے تھے، یہ جملہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے لیے معاذ اللہ یہ کہنا یہ شرک اور کفر ہے۔ جب کوئی وجود کسی وجود میں ضم ہو جائے اور اس کا وجود ہی باقی نہ رہے، وہ ہی نہ ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں وحدت ذاتی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں، پھر ان کا تو وجود ہی نہیں رہتا، پھر وہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ پھر میں پکاروں گا یا علی مدد، جواب اللہ دے گا۔ میں پکاروں گا یا اللہ مدد، جواب علی دے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ وہ شہید سبت جعفر نے تو اپنی پوری منقبت ہی اس میں لکھ دی نا، علی کو پکارا اللہ، خدا کو پکارا علی آ گئے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، وحدت کا صحیح عنوان یہ ہے کہ کوئی چھوٹا وجود بڑے وجود میں ضم ہو جائے، یا ایک جیسا وجود دوسرے وجود میں ضم ہو جائے، اس کو عنوان وحدت دیا جاتا ہے۔ ارشاد حضرت حق ہو رہا ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، اے میرے حبیب جو آپ سے کٹ حجتی کرتے ہیں، فِيهِ، جو آپ سے الجھتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، آپ کی بات کو مانتے نہیں ہیں، آپ کے دلیلوں پہ قانے نہیں ہوتے، آپ کے بتائے ہوئے پیغامات کے اوپر سر تسلیم خم نہیں کرتے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کی طرف سے علم بھی آ جاتا ہو۔ پہلے والی آیت میں مذمت ہو رہی ہے، فقرے کے اندر مذمت ہو رہی ہے کہ جو کٹ حجتی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، الجھتے ہیں۔ اچھا، الجھنے کی مذمت آ رہی ہے کس مرحلے کے بعد؟ کہ جب من بعد ما جاءک من العلم، جب آپ کی طرف سے علم آ جائے۔ علم آ جانے کے بعد تو بحث نہیں ہوگی، یا علم سے قانے کر دیجئے یا علم سے قانے ہو جائیے، دلیل بھی میرے پاس نہ ہو اور تسلیم بھی میں نہ رہوں، میں مانوں گا بھی نہیں اور دلیل بھی نہیں ہے میرے پاس، اس کی مذمت آئی ہے۔ یا دلیل لے کر آؤں یا دلیل کو مانوں، تیسری کوئی تصویر نہیں ہے۔ جو علم آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد بھی بحث و مباحثہ کرتے ہیں، فقل، تو ان سے کہہ دیجئے پھر تعالو ندعو، لے آؤ، ہم پکارتے ہیں ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، و نساءنا و نساءکم، ہم اپنی بیٹیوں کو، تم اپنی بیٹیوں کو، و انفسنا و انفسکم، ہم اپنے جیسوں کو، تم اپنے جیسوں کو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعلی محمد۔ اب یہی کیا مطلب ہوا کہ جب بھی میں قرآن کھول کے دیکھتا ہوں تو ترجمہ کرنے والے میرے عزیز محترم میرے بزرگوں نے، میری شخصیات نے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کی ہوں، انہوں نے ترجمے لکھا ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو۔ کیوں بھائی؟ یہاں اگر آپ کو نفسوں کا ترجمہ نہیں کرنا آ رہا، وہاں تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں تم اپنی بیٹی، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ وہاں تو اردو آتی ہے آپ کو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وعلی محمد۔ یہاں کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ یہاں ترجمے لکھ رہے ہیں میں ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، آپ اپنے نفسوں کو لے آئیں۔ یہ ترجمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ جو ترجموں میں علمی بے توجہیاں، لا تعلقیاں، اگر جگر تھام کے سنیں، کیونکہ میں صرف آپ کو نہیں سنا رہا، اگر جگر تھام کے سنیں، لا تعلقیاں، بے توجہیاں نہیں، خیانتیں۔
قصداً ترجمے میں خیانتیں کی جا رہی ہیں جی، کیونکہ وہاں میرا مسئلہ میرے نظریے کے خلاف بات ہو جائے گی۔ اسی لیے گزارش ہے محترم سننے والوں سے اپنے لیے بھی کہ ہمیں جتنا زیادہ دقت قرآن فہمی میں خود عربی زبان میں کرنے سے حاصل ہوگی، اتنا ترجموں سے حاصل نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا اہتمام بڑھاؤں، تھوڑی سی توجہ بڑھاؤں، کم سے کم گھر میں اگر ہم 10 افراد ہیں تو کہ ایک آدمی کو اتنا ہی ماہر کر دیا جائے کہ وہ خود سمجھنے لگے۔ ہم نے محرم کی مجالس میں اس ممبر سے وہ کتابیں بھی آپ کو 3 دکھائی تھیں پچھلے سے پچھلے سال، کہ اگر میں چاہوں تو میں قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھ سکتا ہوں۔ 6000 سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن پر مجھے غور کرنا ہے، پھر ان میں چند ہزار تو وہ ہیں کہ جو میری اپنی زبان کے ہیں، جس پہ مجھے غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے پہلے سے پتہ ہے۔ چند 100 رہ جاتے ہیں الفاظ، 700 کچھ الفاظ رہ جاتے ہیں جنہیں مجھے سیکھنا ہے۔ اگر میں 700 کچھ الفاظ سیکھ لوں تو مجھے ترجمے کے بغیر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ ایک سلوات ہدیہ کر دیں نبی کی خاطر۔ مجھے ان باتوں کی طرف توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہاں ترجمہ نہیں ہو رہا، میں اس سے گریز کر رہا ہوں، اس سے گزر رہا ہوں۔ ہم اب ترجمہ میں کیا ہے؟ انفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے کر آؤ۔ بھائی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں، بہت شوق ہے بہت سو کو یہ ثابت کرنے کا نبی ہم جیسے ہیں۔ اللہ نے صرف ایک جگہ کہا ہے کہ میرا محمد صرف علی جیسا ہے۔ اگر کوئی نبی جیسا ہے تو وہ ہے کہ جسے نبی لے کے جا رہا ہے۔ اور جناب فخر الدین رازی جو بہت بڑا نام ہے، بہت محترم نام ہے، ہمارے بھائیوں کے بڑے مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ علی کے فضائل تو بہت ہیں، علی کے کمالات تو بہت ہیں، مگر علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی نے اپنے جیسا کہا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ انفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ اب یہ صاحبان کردار کو سرکار اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ صاحبان کردار، اچھا میں اگر آپ کو صاحب کردار کہوں گا تو برابر میں بیٹھنے والے کو خفا نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے صاحب کردار انہیں کہہ دیا، مجھے کیوں نہیں کہا۔ کسی کو صاحب کردار کہنا دوسرے کے عدم کردار پر دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ سچوں کا گروہ تھا تو دوسرے جھوٹے نہیں ہیں۔ بھائی آپ تھوڑا سا توجہ بڑھائیے، ابو ذر سے زیادہ تو کوئی سچا ہی نہیں ہے۔ سرکار فرمانے زمین اور آسمان نے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا ہی نہیں دیکھا، تو ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے۔ لیکن یہ کون ہے جنہیں نبی لے جا رہے ہیں؟ یہ سچوں کو ہی نہیں لے جا رہے، یہ انہیں لے جا رہے ہیں جو جھوٹوں پہ لعنت بھی کر سکتے ہیں۔ ہر سچا جھوٹے پہ لعنت نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔ ثم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے۔ فنجعل، اور قرار دیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی اصلی مضمون سے قریب تر رہوں۔ اس آیت میں نے پہلے ابتدا میں کہہ دیا کہ اس آیت میں بڑے پیغامات ہیں، لیکن ہم رکنا چاہتے ہیں انفسنا کے اوپر۔ انفسنا وانفسکم۔ جناب نجم الحسن جعفری صاحب نے جو نئی گھڑی لگائی ہے، اس کی سوئیوں کو پہچاننے میں مجھے دقت ہو رہی ہے، اس لیے مجھے دوست بتاتے رہیں گے، ذرا بہت زیادہ لمبی گفتگو بھی نہیں کرنا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے جی کیا ٹائم ہوا ہے؟ اچھا ایک صلوات ہدیہ کریں گے نبی۔ اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو کچھ مقدماتی گفتگو کو ختم کر کے کچھ ذیل مقدمے میں آ جاؤ۔ انفسنا وانفسکم، ہمارا مدعا یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے، ہم سوچ یوں رہے ہیں کہ نبی اور مولا علی، مولا نبی اور مولا علی دو وجود نہیں ہیں، ایک وجود ہے۔
یہ سوال کہ دو وجود نہیں ہیں، ایک وجود ہے، تو مولا علی کی زوجہ جناب زہرا ہیں اور جناب زہرا مولا نبی کی بیٹی ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں مولانا آپ؟ دو وجود نہیں ہیں، سوال یہ ذہن میں آئے گا کہ حسنین نبی کے نواسے ہیں اور مولا علی کے بیٹے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دو وجود نہیں ہیں، مولا نبی کی زوجائیں، نبی مکرم کی زوجائیں مولا علی کی بھی مائیں ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میرا اصلی سوال روشن ہو گیا۔ مولانا آپ کے نظریے کے خلاف خود آپ ہی باتیں کر رہے ہیں، اپنے ہی نظریے کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں وجود میں حقیقت میں ایک ہیں تو پھر یہ ان مسئلوں کو کیسے حل کریں گے؟ کچھ استثناءات خود پیغمبر اکرم کی زبان مبارک پر جاری ہو گئے، بلکہ میں نے عجلت میں کہہ دیا ایک استثناء مولا نبی کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ مجھ میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے، یا علی مسلو کا مسل الرأس من الجسد، یا علی مسلو کا مسل الرز من القمیص، یا علی مسلو کا مسل الروح من الجسد۔ علی تمہاری مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے روح اور بدن کی، جیسے سر اور جسم کی، جیسے قمیص اور بٹن کی، جیسے وجود اور حقیقت کی، جیسے بدن اور روح کی، جیسے سر اور بدن کی۔ یا علی میں اور تم دو نہیں ہیں، یا علی میں اور تم ایک جیسے ہیں، یا علی انت منی وانا منکا، میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو۔ یہ نبی مکرم کی ایک حدیث نہیں ہے۔ پھر کبھی ارشاد فرماتے ہیں یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، ہارون من موسیٰ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اسے پسند کرو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسا ہی ہو جیسے ہارون اور موسیٰ کو تھی؟ یہ تمام وہ احادیث اور پھر قرآن مجید کی آیات۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جی ایک آیت اور سنا دیجئے، آپ نے تو ابھی ایک انفسنا کی آیت سنائی ہے، ایک اور آیت سنا دیجئے ذرا، اپنے مدعا کو ذرا قرآن سے ثابت کیجئے۔ تو میں ایک اور آیت سنا دیتا ہوں آپ کو جس میں مولا نبی اور مولا علی دو نہیں ہیں۔ سورہ مبارکہ رات، سورہ مبارکہ بقرہ، دو سوروں سے میں یہ آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا النبی قاتل المشرکین والمنافقین، اے میرے نبی مشرکین کو اور منافقین کو قتل کریں۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا النبی قاتل الکفار والمنافقین، اے میرے نبی کافروں کو اور منافقین کو قتل کریں۔ جب مرحلہ قتل کا آیا، یہ نہیں یہ پہلا حکم نہیں ہے، یہ پہلے دن ہی نہیں کہہ دیا اللہ نے کہ قتل کر دیں۔ گفتگو ہو چکی ہیں، مذاکرات ہو چکے ہیں، صلح ہو چکی ہے، باتیں ہو چکی ہیں، سمجھانے کے مرحلے گزر چکے ہیں۔ اب حکم آ رہا ہے میرے نبی قاتل الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین کو قتل کریں۔ سوال یہ ہے کہ نبی مکرم نے تلوار کب اٹھائی؟ حکم الہی تو یہ ہے کہ اے میرے نبی کافروں کو اور منافقوں کو قتل کریں۔ سرکار نے کون سے میدان میں تلوار اٹھائی؟ سرکار دو جہاں کو میدان میں صحابہ کرام جانے نہیں دیتے تھے۔ سرکار رحمت للعالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے اس کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے۔ سرکار نے اپنے پورے دور نبوت کے اندر صرف ایک شخص کو قتل کیا ہے، وہ بھی سامنے آ گیا تھا اور نبی سے بے ادبی اور بدتمیزی کر رہا تھا، تو سرکار نے صرف ایک آدمی کو قتل کیا زندگی میں۔ ادھر حکم ہو رہا ہے کافروں کو قتل کیجئے، منافقین کو قتل کیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی نے کیا اس آیت پہ عمل نہیں کیا؟ اور اگر فرض کر لیجئے کہ نبی نے کافروں کو قتل کرنے کے لیے میدان میں تو گئے، نبی کا میدان میں جانا ہی نبی کا قتل کرنے کے مترادف تھا۔ سرکار نے میدان میں اتر کر جو رہنمائی عطا کی ہے وہ نبی ہی گویا قتل کر رہے تھے کافروں کو، مگر منافقوں کو سرکار نے کہاں قتل کیا؟ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ حکم تو نبی کو ہے نا۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی میں، اگر کوئی حدیث پڑھتا تو کہتے کہ یہ مولانا حضرات حدیث پڑھے ہیں، یہ قرآن ہے۔ اللہ نے حکم دیا کافروں اور منافقوں کو قتل کریں، نبی نے تو ایک منافقوں سے جنگ نہیں کی، کوئی ایک جنگ نہیں کی جو منافقوں سے کی ہو۔ اب وہ نبی کی حدیث سمجھ میں آتی ہے، یا علی انت تقاتل علی التاویل وانا اقاتل علی التنذیر، میں کھلے ہوئے دشمنوں سے لڑ رہا ہوں۔ بھائی صلوات ہدیہ کر دیں گے محمد و آل محمد۔
ایک اور آیت سنا دوں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک. اے میرے حبیب اللہ کی راہ میں قتال کیجئے اور یہ کام کسی کو نہ دیجئے سوائے اپنے نفس کے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو عین مصطفیٰ علی عین مصطفیٰ ہیں. حقیقت محمدیہ اور حقیقت علویہ ایک ہے. حکم نبی کو دیا جا رہا ہے، علی عمل کر رہے ہیں. جی پیغام اللہ اپنے حبیب پر نازل کر رہا ہے، اس پر عمل میرے مولا علی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لیے کہ دو نہیں ہیں، کوئی کمزوری اور کوئی بے ادبی نہیں ہو رہی. نبی اور علی دو نہیں ہیں، ایک حقیقت. اللہ ایک استثناء سرکار نے بیان کیا، اللہ لا نبی بعدی. تم مجھ جیسے ہو، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو مولا کے تمام کمالات وہی ہیں جو مولا علی نبی کے کمالات ہیں، سوائے اس کے کہ مولا علی نبی نہیں ہے. اور ہم حضرات، ہم شیعہ حضرات، ہم اہل بیت کے چاہنے والے محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد علی ولی اللہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ کسی بھی آنے والے نبی کا دروازہ بند کر دیا جائے. ہمارے ہاں اب نبوت کا کلمہ کسی کا نہیں پڑھا جائے گا. اب اگر پڑھا جائے گا، ذکر کیا جائے گا تو وہ ولایت کی بات ہوگی. عجیب حسن ہے. مجھے اندازہ ہے کہ ایام شہادت کے ہیں اور آپ کی مصروفیات اس ایک مجلس سے بھی زیادہ ہوں گی. عجیب حسن ہے ان دونوں ناموں میں. سرکار دو جہاں کے نام، محمود بھائی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، سرکار دو جہاں کے نام کے آگے مولا علی کے نام کے علاوہ کوئی نام جچتا ہی نہیں ہے. مولا نبی کے نام کے بعد تو نام جچتے ہیں، محمد ابراہیم، محمد موسیٰ، محمد عیسیٰ، محمد عمران. عمران محمد کہیں نہیں ملے گا، ابراہیم محمد کوئی نہیں ملے گا، سوائے مولا علی کے نام کے علی محمد، محمد علی، احمد علی، علی احمد. مولا نبی کے نام کے آگے حتیٰ ائمہ میں بھی نام جڑتے نہیں ہیں سوائے مولا علی کے. اس لیے کہ دو نام ہی نہیں ہیں، ایک ہی حقیقت کے دو چہرے ہیں، ایک ہی وجود کے دو جلوے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، بحث آگے بڑھے گی. مولا نبی اور مولا علی ایک ہی حقیقت کے دو عنوانات ہیں. دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر دن بھی نہیں گزرتا. جنت سے اگر کوئی تیر مشوی آتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یا آپ کھائیں گے یا آپ جیسا کھائیں گے. اور پھر بہت کوشش کی جاتی ہے کہ فلاں آ جائے وہ نبی کے ساتھ کھا لے، فلاں تشریف لے آئے تاکہ نبی کے ساتھ وہ روزہ کھا لیں. لیکن ہر ایک کے آنے کے بعد نبی یہی فرماتے ہیں یہ مجھ جیسا نہیں ہے. اور پھر جیسے ہی مولا کائنات تشریف فرمائے یہ میں کھا سکتا ہوں یا علی کھا سکتا ہے. حدیث تیر مشوی، وہ جو آسمان سے پرندہ، جنت سے پرندہ آیا تھا جو نبی کو گوشت بھیجا گیا تھا، یہ فضائل کا ایک طویل حسین باب ہے کہ مولا نبی اور مولا علی کے ہاں یکسانیت کہاں کہاں ہے. بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ کل کی مجلس میں بھی کہ ان ہستیوں کو اللہ نے ایک جیسا قرار دیا ہے. اور شاید میری کل کی اور پرسوں کی گفتگو کے بعد جو نتیجہ لے لیں گے وہ نتیجہ یہ کہ اگر میں یہ روشن کر لوں اپنے اوپر کہ نبی اور علی دو نہیں ہیں تو یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ علی انبیاء سے افضل ہے. تو یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی. سال گزشتہ انہی ایام میں یہ بحث چھڑی تھی کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو اس پہ ایک طوفان بپا ہوا تھا. راولپنڈی میں FIR بھی کٹ گئی تھی. اور اس کے بعد خود چھوٹے طالب علم نے، مجھ حقیر نوکر نے ایک جواب دیا تھا کہ اگر مولا علی کو انبیاء سے افضل کہنا انبیاء کی توہین ہے
تو فلاں شخصیت کو علی سے افضل کہنا اہل بیت کی توہین ہے۔ اور آپ کو شاید مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس جملے کا اثر کہاں تک جائے گا، جو الحمدللہ جو بعد میں ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس جملے کا اثر کہاں تک گیا اور یہ سلسلہ روک دیا گیا، ورنہ شاید پورے پاکستان میں تنگ کیا جاتا لوگوں کو۔ ہمارا بہت واضح اور روشن عقیدہ ہے کہ نبی کے علاوہ تمام انبیاء سے مولا کائنات افضل ہے، اور دلیل موٹی سی یہی ہے، یہ ہے کہ اللہ نے مولا علی کو نفس پیغمبر کہا ہے، نبی جیسا خود اللہ نے کہا ہے۔ عزیزو، میرا اور آپ کا افتخار یہ ہے کہ ہم اس شخصیت کے چاہنے اور ماننے والے ہیں جس کو ماننا اور چاہنا میرٹ کو ماننا ہے، قابلیت کو ماننا ہے۔ ہم جذبات کی بنیاد پر مولائی نہیں ہیں، ہم دیکھا دیکھی کے شیعہ نہیں ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہم مولا علی کو اس لیے اپنا مولا مانتے ہیں کہ بعد از نبی علی سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے، اور یہ میرا دعویٰ یہ خود صحابہ کرام کا اس پہ اقرار ہے، امت کا اس پہ اقرار ہے۔ ما ورد فی احد من حق ما ورد حق فی حق احد من الصحابہ، کسی صحابہ کے حق میں وہ چیز وارد ہی نہیں ہوئی کما ورد فی حق علی بن ابی طالب، جو کچھ علی کی شان میں نازل ہوا ہے وہ کسی کے بارے میں نازل نہیں ہوا۔ 2 اور 2 4 کی بات ہے، روشن اور واضح مفہوم ہے، اور جب ہم اس دروازے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ رضا خانے میں بیٹھنے والے کا مزاج، انسان اکمل پر غور کرنے والے کا مزاج یقیناً مختلف ہونا بھی چاہیے، اور وہ سلسلہ بہتری کی طرف ہے۔ جب انسان اکمل ہو، جب انسان بڑا ہو، جب انسان عظیم ہو اور اس پہ ظلم ہو رہا ہو، تو اس ظلم کی شدت بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا وہ انسان اکمل ہوتا ہے۔ کسی اجنبی کو گھور کے دیکھنا، کسی ایسے وجود کو آنکھیں دکھانا کہ جس کی کوئی سماجی، مذہبی، علمی، معاشرتی، دینی کوئی خاص مثلاً اس کی حیثیت نہ ہو، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی بلا وجہ زیادتی ہے۔ لیکن کوئی اگر جناب زہرا کے دروازے پر لکڑیاں لے کر آئے، اگر کوئی جناب زینب کی چادر کو دیکھ رہا ہو تو مجھے یہ چادر اتارنی ہے، تو یہ جتنے بڑے مظلوم ہو، جتنا مظلوم بڑا ہوگا نا اتنا ہی ظلم بڑا ہوگا۔ ممکن ہے کسی کا گلا کاٹنا اتنا بڑا ظلم نہ ہو جتنا جناب سکینہ پر ہاتھ اٹھانا، جناب سکینہ کی طرف دیکھ لینا، اس لیے کہ مظلوم بڑا ہے۔ ظلم کی قباحت بڑھ جاتی ہے جب مظلوم کی عظمت بڑھ جائے۔ مظلوم کی عظمت ظلم کی قباحت کو بڑھا دیتا ہے۔ اتنی مدت کے بعد ہمارا یہ آنکھوں میں آنسو بھر لانا، یہ رونا اسی بات کا تو ہے۔ آپ سب صاحبان اولاد ہیں، آپ سب بہنوں والے ہیں، آپ سب بیٹیوں والے ہیں، آپ سب ماؤں والے ہیں، یہ بیویاں ہمارے گھروں میں ہیں نا، یعنی اسی مجمع میں صاحبان اولاد بھی ہیں، بہنوں والے بھی ہیں، ماؤں والے بھی ہیں۔ اگر میری گھر کی کسی خاتون کو کوئی اجنبی کوئی اذیت پہنچائے تو کیا گزرے گی ہمارے اوپر؟ اللہ اکبر، سلام کریں نا امام زین العابدین کو۔ کیا کیا منظر میرے مولا سجاد نے نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر۔
وہ منظر بڑا شدید تھا جب جناب سکینہ امام سجاد سے آ کے لپٹی تھی اور کہا تھا بھیا یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا، مگر بھیا یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قافلہ گزر رہا ہے نا کوفے کے بازار سے، تو ابن عتیبہ نامی ایک شخص ہے جو کوفے کے ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے، اسے شادیانے بجانے کی آوازیں آنے لگی، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی جشن منایا جا رہا ہے، تو اس نے اپنے برابر والے حجرے میں ٹھہرے ہوئے مسافر سے پوچھا کہ کیا مسلمانوں کے یہاں آج عید کا دن ہے؟ جواب دیا نہیں، کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، مگر کچھ باغی ہیں جنہیں کربلا میں مارا گیا ہے اور اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لے کر آئے۔ وہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ جب میں اپنے سرائے سے نکلا، مسافر خانے سے نکلا، تو میں نے بازار میں عجیب منظر دیکھا کہ کچھ مقدس چہرے ہیں جنہیں کاٹ کر نیزے کی عدی پر بلند کیا گیا ہے۔ کچھ مقدس چہرے ہیں جن کو نیزوں کی عدیوں پر اٹھایا ہوا ہے، ان کے کٹے ہوئے سروں کو۔ میرا تعجب اور بڑھا کہ جب میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں، کچھ بیویاں ہیں جو شرم و حیا کی ملکائیں ہیں، جو پاک دامن بیویاں ہیں، مگر لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے پوچھا ان کا کوئی مرد باقی نہیں رہا؟ تو مجھے اشارہ کر کے بتایا وہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص آگے آگے چل رہا ہے وہ اس خانوادے کا مرد ہے۔ تو میں قریب گیا اور میں نے جا کر اس زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے شخص سے کہا کہ تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے کیا کیا تھا کربلا کے اندر؟ کتنا بڑا جرم کیا تھا جو میں ایسے مارا گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی جھکی ہوئی گردن کو ذرا بلند کیا اور کہا ابن عتیبہ تم تو کوفے کے رہنے والے نہیں ہو۔ کہنے لگا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ میرے نام سے مجھے کیسے جانتا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ابن عتیبہ میں علی بن الحسین زین العابدین، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ گھبرانے لگا، مولا آپ ہیں؟ مولا حسین کہاں ہیں؟ کہا وہ نیزے کی ہنی پر جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ عباس کا سر وہ گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے، علی اکبر کا سر وہ ہے۔ اور ابن عتیبہ زیادہ نہ دیکھنا، یہ جو بغیر چادروں کے بیویاں ہیں ان میں کوئی زینب ہے، کوئی ام کلثوم ہے، کوئی حسین کی بیٹی ہے۔ اب ایک چاہنے والا اگر ایسے مل جائے کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ آگے بڑھ کے کہنا مولا حکم کریں، تلوار نکالنے لگا۔ امام نے فرمایا خبردار تلوار نہیں نکالو، مولا حکم فرمائے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ فرمان لگے جاؤ چند چادریں خرید کر لیں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میرے پاس 2000 درہم تھے، میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی اور میرے مولا کے پاس لا کے کہا مولا میں چادریں لے آیا۔ امام نے فرمایا ان بیویوں کو یہ چادریں دے دو۔ میں نے وہ چادریں دے دی، پھر میں نے مولا سے کہا مولا کوئی حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ جو نیزوں کے انیوں پر یہ جو نیزے اٹھائے ہوئے لوگ ہیں نا جن پہ سر ہیں، ان سے کہو یہ سروں کو آگے لے جائیں تاکہ تماشا دیکھنے والے سروں کا تماشا دیکھیں، علی کی بیٹیوں کو نہ دیکھیں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے ایک ایک کو جا کے کہا یہ سر آگے لے جاؤ۔ کچھ لوگ تو آگے گئے، کچھ لوگ آگے نہیں جا رہے تھے۔ اسی اسنا میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا۔ جب میں نے حسین کی پیشانی پہ پتھر لگتے ہوئے دیکھا پھر مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے تلوار نکالی۔ میں کوفے کے بازار میں تلوار چلانے لگا تو زنجیروں کی آواز آئی، میرے قریب امام نے آ کر کہا اے ابن عتیبہ تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا؟ ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں آگے جانے دو، ہمیں دربار میں خطبہ دینے دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی ہے، مجھے صرف ایک جملہ کہنے دیجئے۔
ایک علی کا تو حال آپ نے سن لیا نا، اسی کوفے میں ایک اور علی کا عجیب حال ہے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ہے کہ بیٹیوں سے باپ کا کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب ایک باپ کربلا میں میدان کی طرف جا رہا تھا تو سب سے آخر میں بیٹی نے رخصت کیا تھا، اور بیٹی کو سینے سے اتارنے میں بہت دیر لگ گئی تھی، اور جب ذوالجناح خبر شہادت پہنچانے کے لیے خیمہ گاہ کی طرف آیا تو ذوالجناح جناب زینب کے خیمے پر نہیں گیا، تھکیں گے نہیں، ذوالجناح اس خیمے پر نہیں گیا جہاں ام لیلہ تھی، ذوالجناح وہاں نہیں گیا جناب جہاں بی بی رباب تھیں۔ معلوم ہے ذوالجناح کہاں گیا؟ ذوالجناح وہاں گیا جس خیمے میں سکینہ تھی۔ پیر مارنے لگا زمین پر تاکہ بی بی کو آواز پہنچ جائے کہ میں آ گیا ہوں، اور جیسے ہی بابا کے گھوڑے کی آواز سنی، بی بی گھوڑے کی آواز سن کے خیمے کے دروازے پر آئیں تو کیا دیکھا کہ گھوڑا تو آیا ہے، بابا حسین نہیں آئے۔ تو جناب سکینہ نے آگے بڑھ کر کہا تھا مجھے بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا کر مارا، میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ یہ جو آخری وقت ہوتا ہے نا، یہ باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی میرے قریب ہو۔ حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی تھی یا اللہ مجھے بیٹی عطا کر جو میرے جنازے کی زینت بن سکے۔ فرمانے لگے بیٹا حسن یہ 18واں روزہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر کھولوں گا، تو اپنی بہن ام کلثوم سے کہہ دو کہ بابا تمہارے یہاں آ رہے ہیں۔ اب میں آپ رونے والوں سے پوچھ سکتا ہوں جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، جب بی بی ام کلثوم کو معلوم ہوگا میرے بابا آج میرے گھر افطار کریں گے، کتنا خوش ہوئی ہوگی علی کی بیٹی میرے بابا میرے گھر آ رہے ہیں۔ دسترخوان سجایا ہوگا، بابا کے لیے بستر لگایا ہوگا، میرا بابا یہاں آرام کرے گا، میرا بابا یہاں بیٹھے گا۔ دسترخوان پر میری بیوی نے ایک کاسے میں دودھ رکھ دیا، ایک ظرف میں نمک رکھ دیا، ایک کاسے کے اندر ایک ظرف کے اندر جو کی روٹی رکھ دی۔ میرے مولا جب دسترخوان پر آ کے بیٹھے تو جناب ام کلثوم کو دیکھ کے فرمانے لگے بیٹا تم نے اپنے بابا کو بھلا دیا، تم بھول گئی تمہارے بابا کیا کھاتے ہیں؟ کہ بابا خاص چیز نہیں رکھی، بابا کچھ بھی تو نہیں رکھا، اسی خوف سے تو نہیں رکھا کہ آپ کہیں گے یہ کیوں رکھ دیا۔ کہا نہیں ام کلثوم دودھ اٹھا لو، میں روٹی اور نمک سے افطار کروں گا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے، گریہ بھرپور ہو گیا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میری بیوی فرماتی ہیں جب میرے بابا نے افطار کر لیا تو میرے بابا حسب دستور مصلی پر چلے گئے، اور ساری رات مصلی عبادت پہ 1000 رکعتیں پڑھنے والا علی، میرے بابا ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ میں اپنے ایک مقام پر بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ میرے بابا اب کیا کر رہے ہیں، اب تسبیح پڑھ رہے ہیں، اب قرآن پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھ رہے ہیں، کہ میں نے دیکھا کہ بابا مصلی سے اٹھے اور میرے بابا صحن میں آ کے کھڑے ہو گئے اور آسمان پر کچھ ڈھونڈنے لگے، آسمان کو دیکھ کر کچھ تلاش کرنے لگے۔ تو میں چند قدم آگے گئی اور بابا کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی کہ میں دیکھوں بابا کیا بول رہے ہیں، مگر بابا نے کچھ تلاش کیا اور پھر دوبارہ حجرے میں آ گئے اور مصلی پر آ کے بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد باہر آئے، پھر آسمان کو دیکھ کر کچھ ڈھونڈنے لگے جیسے علی کو کسی چیز کی تلاش ہو۔ دوسری مرتبہ بھی میرے بابا کو کچھ نظر نہیں آیا، گویا میرے بابا پھر مصلی پر آ گئے۔ تیسری مرتبہ جب آئے نا تو ایک نگاہ میں دیکھنے کے بعد فوراً پلٹنے لگے اور یہ جملہ کہتے ہوئے جا رہے تھے ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ میری زندگی کی آخری رات ہے جس پہ مجھے ضربت ماری جائے گی۔ بی بی کہتی ہیں میں آگے بڑھ گئی، بابا یہ کون سا وعدہ، یہ کون سی رات ہے؟ کہا ام کلثوم تمہارے نانا نے مجھے بتایا تھا ماہ رمضان ہوگا، 18ویں رات ہوگی، اور اے علی تمہارے سر پر اس رات کے اختتام پہ ضربت ماری جائے گی، اور جو سر پہ زخم لگے گا اس میں تم ٹھیک نہیں ہوگے، تمہیں شہادت کا جام نوش کرنا ہوگا، تم شہید ہو جاؤ گے۔ بیٹا میں اس رات کا بہت عرصے سے انتظار کر رہا تھا، ہر سال رمضان آتا تھا میں ڈھونڈتا تھا وہ رات کب آئے گی، میں تو اس رات کا مدتوں سے انتظار کر رہا تھا۔ بڑھ کر بی بی نے کہا بابا بھائی حسن سے کہیے وہ نماز پڑھا لیں، بابا آج آپ گھر میں رہیں۔ تو ایک مرتبہ پلٹ کر بیٹی کو دیکھا، جس رات کا میں انتظار کر رہا تھا
تم مجھے اس سے روک رہی ہو؟ ام کلثوم تمہارے نانا کی بشارت مکمل ہونے والی ہے. بس عزادارو گریہ ہو گیا. میرے مولا آمادہ ہوئے، جانا چاہتے ہیں، گھر سے نکلنا چاہتے ہیں کہ بی بی ام کلثوم کے گھر میں مرغابیاں پلی ہوئی تھیں، بطخیں پلی ہوئی تھیں. اور آپ کو پتا ہے یہ پرندہ رات کی تاریکی میں کوئی کونا لے کے بیٹھ جاتا ہے. یہ رات کی تاریکی میں فعال نہیں ہوتا، یہ اپنے گھروں سے، اپنے حجروں سے اور اپنے خانوں سے باہر نہیں آتا. لیکن جیسے ہی مولا صحن سے گزرنے لگے، چند پرندے وہاں سے دوڑے، چند پرندے وہاں سے آئے، علی کے آگے سامنے کھڑے ہو گئے. مولا نے رستہ بدلا، وہی سامنے آ گئے. مولا نے رستہ بدلا، پھر وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. پر مارنے لگے، اپنی چونچ سے علی کے ابا کا دامن پکڑنے لگے. مولا زمین پر بیٹھ گئے، ایک ایک مرغابی، ایک ایک بطخ پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے، بیٹا ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، اے ام کلثوم یہ میرا ماتم کر رہی ہیں. اگر انہیں سنبھال سکو تو رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا. تمہارا بابا اپنی شہادت کے قریب جا رہا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومہ مغفورہ نثار بانو کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ یہاں جو مریض بیٹھے ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں انہیں روزگار عطا فرما، مسافروں کی منزلوں کو آسان فرما، بے گھروں کو، ناداروں کو صاحبان عطا فرما، ہم سب کو علم و تقوی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اور مرحومہ کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تلاوت فرما. الرحمن الرحیم مالک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد.